خدا را تھوڑی دیر کے لیے سماعتیں میری نظر کر دیں، دل و دماغ میرے حوالے کر دیں، جنتی آتے جائیں گے، انہیں جنت کے برتنوں میں پانی پلایا جائے گا۔ خدا را میری طرف دیکھنا، عثمان غنی آئیں گے حوض کوثر پر، جامع کوثر پینے کے لیے عثمان غنی آئیں گے۔ توجہ، عثمان غنی آئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، اب وہ وعدہ وفا ہونے والا ہے۔ عثمان غنی آئیں گے تو پانی حوض کوثر کا ہوگا اور تیرے اور میرے نبی کا ہاتھ برتن بن جائے گا اور عثمان غنی پینے والے ہوں گے۔ پھر کہو سبحان اللہ یار، میرے وال ویکھو، ادھر سارے ویکھو یار، اللہ دے نبی ایویں پانی بھرن گے تو اپنے ہاتھ مبارک اگے کرن گے۔ خدا را جنوں مزہ آ رہے ہو آکھے سبحان اللہ یار۔ اللہ اللہ، اے عثمان غنی دی شان ہے نا، اے مرتبہ ہے۔ اور یار نبی دے صحابہ دی گل آوے تو بولیا کرو، کیونکہ کافراں نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ کافراں نوں کی ہوندی ہے؟ بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ یاد رکھنا، جو کملی والے کا وفادار ہوگا وہ نبی کے صحابہ کا بھی وفادار ہوگا۔ جس کو کملی والے سے محبت ہوگی اس کو نبی کے صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ جو کملی والے سے سچا پیار کرے گا وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے بھی سچا پیار کرے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر کبھی تنقید نہ کرنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے۔ یہ مقام ہے ان کا۔ اللہ کے نبی، کہو صلی اللہ کے نبی حضور کے ہاتھ مبارک برتن بن جائیں گے، وہ ید اللہ والے ہاتھ، نہیں سارے بولو ید اللہ والے ہاتھ، تیرے اور میرے نبی کے نور والے ہاتھ، تیرے اور میرے نبی کے نبوت والے ہاتھ برتن بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی یوں، توجہ، یوں اللہ کے نبی فرمائیں گے عثمان پینا، وہ کیسا منظر ہوگا؟ عثمان پینے والے ہوں گے، حضور کے ہاتھ برتن ہوں گے اور پانی حوض کوثر کا ہوگا۔ عثمان غنی ذوالنورین نے دعا مانگی اللہم احینی سعیدن، کہ یا اللہ مجھ عثمان کو سعادت والی زندگی عطا فرما، وامتنی شہیدن، اور مجھ عثمان کو شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ سعادت کی زندگی نہیں ہے، اس سے آگے چلیے۔ تیرے اور ایک شعر میں سنا دوں، کہو نا سبحان اللہ۔ تو پہلے واقعہ سن لو، پھر ایمان تازہ ہو، پھر شعر سناؤں گا انشاءاللہ۔ خدا را غور کرنا ذرا، مدینہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، غلامان محمد زیادہ ہو گئے، حضور کے صحابہ زیادہ ہو گئے، اور مسجد نبوی کا دامن تنگ ہو گیا۔ مسجد نبوی تنگی دامہ کا منظر پیش کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے ایک دن فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دے گا؟ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ ہائے ہائے، واہ عثمان تیری سخاوتیں، واہ عثمان تیری سخاوتیں۔ اگر عثمان غنی سے پیار نہیں ہے تو نہ جایا کرو مسجد نبوی میں، یہ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دینے والا عثمان غنی ہے۔ ہائے ہائے، کیا کہنا حضور کے صحابہ کا، پھر میں کیوں نہ اپنے ذوق میں کہوں، ذرا سبحان اللہ کہہ دو، اللہ اکبر۔ خدا را توجہ کرنا، محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے۔ میرے نال مل کے پڑھو گے تو بولو گے، جڑا بھی ابو بکر، عمر، عثمان
عثمان علی دا غلام ہے، جڑا آل نبی اولاد علی دا غلام ہے، اونچی کہہ دے سبحان اللہ۔ محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے، محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے، تے حاصل غلامی دا مقام ہونا کافی ہے۔ ہم حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، حضور کے آل کے بھی نوکر ہیں، ہم ابو بکر عثمان و علی کے بھی نوکر ہیں، ہم حسن و حسین کے بھی نوکر ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ بعض کہندے نے جی یاد رکھنا، سانو بعض لوگ درس دیندے نے، سانو درس دیندے نے او جی جڑا نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے انہوں کچھ نہ آکھیا کرو جی، حالانکہ حضور دی حدیثاں پڑھو ذرا۔ حضور نے فرمایا جو صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ کو گالی نکالے، میرے صحابہ کو برا کہے، اس کے ساتھ مجلس مت اختیار کرنا، پاس بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صحابہ کو برا کہے، جو ابو بکر عمر عثمان و علی کو برا کہے، ان کا کوئی مر جائے تو جانا نہیں ہے، تمہاری خوشی ہو تو ان کو بلانا نہیں ہے، اور ساتھ سننا ذرا، فرمایا ان کو کھانا کھلانا بھی نہیں ہے، ان آگے کھانا سٹنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کھلایا مسلمانوں کو جاتا ہے، سٹیا اندے اگے جاندے ہے۔ یہ سمجھ آئیے وہ آخر ذرا سبحان اللہ۔ سنو ترمذی کی روایت کیا کہتی ہے، اتھنٹک روایت ہے، سنو۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ رحم دل ہیں، سب سے زیادہ نرم دل ہیں۔ نور مسجد والوں، ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، آپ کو جج بنا کے فیصلہ کرنا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوتگی ہو گئی ہے، جنازہ ہے، آئیے نہ پڑھائیے جنازہ۔ اللہ کے نبی چل پڑے جنازہ پڑھانے کے لیے، صفیں باندھ گئیں، صفیں بند گئیں، صفیں تیار ہو گئیں۔ اللہ کے نبی جب جنازہ پڑھانے والی جگہ پہ پہنچے، صفیں تیار ہو گئیں، لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آگے میت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ سارے بولے نا، سارے بولے، شاید کسی کو ہدایت مل جائے۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے مجھے بلانے والوں نماز جنازہ کے لیے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یا نبی اللہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ وہ گستاخ ہے جو میرے عثمان غنی کو گالیاں نکالتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا، حضور انہی قدموں سے واپس آ گئے، حضور انہی قدموں سے واپس آ گئے۔ وہ آج کا مولوی حضور سے بڑا رحم دل ہے، آج کا مولوی حضور سے بڑا اسلام کا مخلص ہے۔ نا 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 نا، اللہ کے نبی نے مہر لگا دی، جو صحابہ کا گستاخ ہوگا اس کا جنازہ